ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، شوبز کی بہت مشہور اداکارہ سنم چودھری جو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں اچھی خاصی جانی پہچانی شخصیت ہیں، انہوں نے شوبز انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شاید یہ عام لوگوں کے لیے اتنی بڑی خبر نہ ہو، لیکن دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے کا انتخاب کرتا ہے تو دراصل وہ بہت اہم شخص ہوتا ہے، کیونکہ اسے اللہ رب العزت اس انتخاب کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا اور انہوں نے شوبز انڈسٹری کیوں چھوڑی، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ مکمل طور پر اس بارے میں جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، سنم چودھری پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی ایک بہت مشہور آرٹسٹ اور ایکٹریس ہیں، جو بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں اور ڈرامہ انڈسٹری کے حلقوں میں اچھی خاصی جانی پہچانی جاتی ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعلان اپنی انسٹاگرام پروفائل پر کیا کہ وہ شوبز انڈسٹری کو چھوڑ رہی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی انسٹاگرام پر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی، جس میں انہوں نے تفصیل سے ان وجوہات کا ذکر کیا جن کی وجہ سے انہوں نے شوبز انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ انہوں نے ویڈیو میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کس قدر محنت کرتی تھی اور شوبز انڈسٹری میں ٹاپ پر رہنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں نے آج تک جو بھی مانگا مجھے ملا۔ اللہ رب العزت نے میری تمام خواہشات پوری کی، مجھے بہت اچھا شوہر ملا، میری فیملی کی خواہش اللہ نے پوری کی، مجھے بچے دیے، لیکن اس سب کے باوجود میں اندر سے مطمئن نہیں تھی۔ میری آج تک ہر خواہش اللہ نے پوری کی، لیکن میں اس پر پرسکون نہیں تھی، مجھے اپنے اندر سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بچے پیدا کرنے کے بعد جب میں نے دوبارہ ڈرامہ انڈسٹری کو جوائن کرنا چاہا تو اس سلسلے میں اپنی جسمانی فٹنس کے لیے میں نے ورزش کے لیے ایک انسٹرکٹر کو ہائر کیا۔ ایک دن بات چیت کرتے ہوئے میں نے اپنے اس انسٹرکٹر سے پوچھا کہ میں قرآن کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اور قرآن کو سمجھنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میری چھوٹی بہن ہے جو قرآن پڑھ رہی ہیں، وہ آپ کو اس سلسلے میں گائیڈ کریں گی۔ اس طرح سے میں ان کی چھوٹی بہن کے ساتھ اٹیچڈ ہو گئی اور انہوں نے مجھے قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی، لیکن مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مجھے پڑھ کر ایسے لگتا تھا جیسے اللہ تو ہمیں جانتا ہے اور ہماری ہر بات کو پورا کرتا ہے، تو اسی طرح مجھے قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے اور اسے پورا کرنا چاہیے۔ مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں یہ سوچتی تھی کہ جیسے کسی ایک عام انسان کی پسند اور ناپسند ہوتی ہے، ترجیحات ہوتی ہیں، ایسی چیزیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایسی چیزیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، تو جس نے ہمیں پیدا کیا، جو اس پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کی بھی پسند اور ناپسند ہے، تو مجھے اس کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے انسٹرکٹر کی اس چھوٹی بہن سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تفسیر پڑھانا اور سمجھانا بھی شروع کر دی۔ سنم چودھری کہتی ہیں کہ جب میں سورہ بقرہ میں پہنچی تو وہاں پہ پہلے حصے میں جہاں متقین کا بیان ہے اور گناہگاروں کا بیان ہے، تو مجھے ایسے لگا جیسے میں تو ٹھیک ہوں، میں جو کر رہی ہوں اس میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، میں کسی کے راستے میں نہیں آئی، کسی کا حق نہیں مارا، میں نے جو کچھ کیا اپنی محنت سے کیا، تو شاید میں ٹھیک ہوں۔ لیکن جب وہاں منافقین کا بیان شروع ہوا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں منافقین کے زمرے میں تو نہیں آتی۔ اس ڈر نے مجھے مزید ابھارا کہ میں اللہ رب العزت کی طے کردہ ان ترجیحات کے بارے میں جانوں جو اس نے ہمارے لیے متعین کی ہیں۔ انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے یہ ویڈیو بناتے ہوئے جو میں آپ سے اپنے خیالات شیئر کر رہی ہوں پوری تیاری کی، ایک ایک پوائنٹ لکھا، میں نے آپ تک کیا میسج پہنچانا ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت کے پاس جانے سے پہلے اپنی پوری تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم جب اس کی چاہت پوری کریں گے تو ہمیں کیا دے گا، ہمیں وہ کس طرح سے نوازے گا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے ہمیں اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ سنم چودھری نے بات کرتے ہوئے اور روتے ہوئے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ شوبز انڈسٹری میں دراصل کیسے خواتین اداکاراؤں کا استحصال کیا جاتا ہے اور انہیں فیشن کی چکا چوند، گلیمر اور شہرت کی جھلک دکھلا کر کام دینے کے لیے ان سے کیسی ڈیمانڈز کی جاتی ہیں۔ اس بارے میں کافی عرصے سے پوری دنیا میں موجود خواتین اداکارائیں اپنے تجربات شیئر کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ انڈسٹری میں کیسے گھناؤنے، درندہ صفت اور جنسی ہوس کے شکار لوگ موجود ہیں جو خواتین کا استحصال کرتے ہیں اور کام دینے کے لیے ان کی سب سے قیمتی متاع یعنی عزت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ جنسی بھیڑیے دراصل پوری دنیا کی فیشن انڈسٹری میں موجود ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پوری انڈسٹری ہی ایسی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انڈسٹری کا ایک بڑا حصہ
उन लोगों पर मुश्तमिल है जो इस किस्म के काम करते हैं। इस बारे में पूरी दुनिया में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है जिसे कास्टिंग काउच का नाम दिया जाता है। यानी आप समझ रहे होंगे कि वो सोफा जिस पर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करके किसी खातून को कास्ट किया जाता है और उसे काम दिया जाता है, ये सब उस इंडस्ट्री का एक बहुत बुरा, भयानक और खतरनाक चेहरा है, जिसकी वजह से हमें इस बारे में लोगों को आगाही भी देनी चाहिए कि ऐसे लोगों से कैसे बचना है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि अदाकाराएं जब इस चीज का शिकार हो रही होती हैं तब वो आवाज बुलंद नहीं करती। वो इस निजाम के खिलाफ आवाज तब बुलंद करती हैं जब वो अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ स्टेबल हो जाती हैं और कुछ न कुछ हासिल कर लेती हैं। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि इनके बारे में, ऐसे दरिंदों के बारे में तब आवाज उठाई जाए जब ये दरिंदे ऐसी घटिया और घिनौनी डिमांड्स करें। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सनम चौधरी के मुताबिक जब इन्होंने कुरान का मुताला शुरू किया तब इन्हें इस बात का इदराक भी हुआ कि इन्होंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा और ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में खवातीन का इस्तेहसाल करते हैं उनके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई। इनके मुताबिक इंडस्ट्री छोड़ने की एक वजह यह भी है कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती थी जो जिनसी तौर पर हवस के शिकारी हों और खवातीन को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझे। सनम चौधरी की इस कहानी के बारे में हमारे लिए बहुत से सबक हैं। आपने शायद नोट किया हो कि शोबिस इंडस्ट्री को छोड़कर इस्लाम की तरफ रागिब होने वाले या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री या ऐसे शोबे को छोड़कर जिसमें फैशन और ग्लैमर हो, शोहरत हो, इन शोबों को छोड़कर इस्लाम की तरफ रागिब होने वालों में खवातीन की बहुत बड़ी तादाद शामिल है। अगर हम मंतकी एतबार से इस पर गौर करें तो हम समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने खवातीन को नरम दिल बनाया है और जल्दी असर कबूल कर लेती हैं, चाहे वो असर अच्छा हो या बुरा। इस बारे में हमारे मुआशरे के लिए भी बहुत आसानी और खैर है। नाज़रीन गिरामी, इसमें हमारे लिए ये पैगाम भी है कि इससे पहले कि हमारे लिए इस दुनिया में, इस दुनिया के कामों में, दुनिया की ऐश में, इस दुनिया की लज्जत में इतना टाइम ना गुजर जाए कि मौलत खत्म हो जाए और मौत का पैगाम आ जाए, इससे पहले पहले हमें अपने आप को सुधार लेना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने बंदों का इंतजार करता है, वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। तो जब हम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में इस बात का फैसला कर लेना चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ लौटें और उसके अहकाम की पैरवी करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपनाएं और उनके अहकामात पर अमल पैरा। इसी में हमारी आखिरत की निजात भी है और हमारी दुनिया की निजात और भलाई भी इसी में है। जी तो मुआज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।